ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ مارکیٹ سے بالکل ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کافی دنوں سے تحقیق شروع کی کہ ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ بڑھتی مہنگائی کا ٹرینڈ کیوں شروع ہوا ہے۔ سارے فیکٹرز کو اسٹڈی کیا کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ مہنگائی کا ٹرینڈ دنیا بھر کے اندر اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے، جبکہ کوئی نیا اثاثہ ایز آف سچ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی میسو کریشن آف ویلتھ آ جائے۔ پھر ایک نیا چیپٹر جس کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی وہ تھا ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹل کا دور تھا، شیئرڈ اکانومی کا دور تھا، ڈیجیٹل اکانومی کا دور، جس کو پاکستان مکمل طور پر مس آؤٹ کر گیا۔ اس کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لوگوں کے پاس؟ مہنگائی بڑھ جانے کی صورت میں اگر بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ چیز افورڈ ہی نہیں کر پاتا۔ چیزوں کی قیمتیں خود بخود گرتی ہیں۔ جب ان کی افورڈیبلٹی ختم ہو جائے ڈیمانڈ بھی گر جاتی ہے۔ تمام چیزوں کی ڈیمانڈ دنیا کے اندر انیلاسٹک تو ہوتی نہیں ہے، لچکدار ہوتی ہے، اور لچک تبھی آتی ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم جو ہے وہ آپس میں برابر ملے اور قیمت کا تعین ہو سکے۔ سوچتے 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 مجھے یہ پتہ لگا اپنی تحقیق سے کہ دراصل یہ چیزیں جو ڈیجیٹل ایسٹس کی صورت میں آئی ہیں، کرپٹو کرنسی، فن ٹیک، آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن بینکنگ، مائکرو بینکس جو کہ آن کام کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن فیسیلیٹیشن کے لیے جو بین الاقوامی نیٹ ورکس بنائے گئے ہیں، دراصل اس کی وجہ سے بہت سارا پیسہ مارکیٹ میں پمپ ہو گیا ہے، اور پاکستان اس سے باہر ہے۔ تاہم اندرون خانہ ساری گیمیں چل رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان میں ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، غلط اور صحیح دونوں، اور بھرپور انداز میں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ 5ویں سب سے بڑی آبادی والا یہ ملک ہے۔ یہاں پر ہر غلط اور صحیح کام جو کاروبار کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ شمیم پھرپو صاحب جو کہ سابق صدر KCCI بھی رہے ہیں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بات یہ تھی شمیم پھرپو صاحب کہ میں آغاز میں تو بالکل مختلف نوعیت کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ کے ساتھ مختلف نوعیت کی گفتگو کروں گا۔ جی جی۔ اور میں چاہوں گا یہی کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ اس وقت کاروبار، صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کی حقیقی تصویر کیا ہے، کیونکہ ہر شخص یہاں پر ایک بنی ہوئی تصویر پیش کر رہا ہے، ایک نئی تصویر پیش کر رہا ہے جس کے پیچھے حقائق کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آزادانہ تجزیہ کریں۔ جی ناصر بھائی، بات یہ دراصل کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کاروباری طبقہ سارا پورا جو ہے بڑا متاثر ہے اور بہت پریشان ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ بجلی اور گیس کے ریٹ ہیں۔ انفراسٹرکچر تو ہمارے ہاں 70 سال میں کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں، خاص طور سے کراچی میں۔ کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، وہ اکنامیکل انجن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا کراچی کا ستیہ ناش کیا گیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ بھئی یعنی یہ سوتیلی ماں والا سلوک ہے بالکل۔ اور میں اس وقت اتفاق سے اسلام آباد میں ہوں، تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ بھئی کراچی کا سارا پیسہ کمانے کے بعد لگتا ہے یہاں پہ کہ اسلام آباد میں لگتا ہے، لاہور میں لگتا ہے، دوسرے شہروں میں لگتا ہے، لیکن کراچی میں نہیں لگتا۔ یہ کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے؟ کسی بھی حکومت نے کراچی پہ توجہ نہیں دی، جبکہ کراچی سے وصول کیا ہے اور اس کو نچوڑنا ہے بری طرح سے۔ اس وقت انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی گیس کے ریٹ، اور خاص طور سے ہمارے IPPs ان کے اوپر یعنی جس قسم کے ان سے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے،
اور وہ پیمنٹ ساری ان لوگوں سے وصول کی جا رہی ہے جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھاتے, ان کو شامل نہیں کرتے, جس طرح کا چاہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اب آج کل میں اسلام آباد میں ہوں, یہاں پر یعنی ابھی 4 دن 5 دن یعنی ٹیلی فون بند رہے, جی انٹرنیٹ بند رہا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پورے یعنی ملک کا کتنا بڑا خسارہ, کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور اب پھر بند ہونے کی بات ہو رہی ہے. جی جی تو اللہ رحم کر دے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یعنی یہ اس طرح سے حالات کب سدھریں گے, کب ٹھیک ہوں گے. اور اس کے اندر اب آپ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں, اور آئینی ترامیم کا جو جن لوگوں نے یعنی عمل کرنا ہے اس کے اوپر, جس نے ترامیم کی منظوری دینی ہے, ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ ترامیم ہے کیا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال تھا بنیادی, حالانکہ ان کو بہت پہلے ترامیم وغیرہ کے لیے تو یہ سب لوگ اکٹھے بھی ہو گئے, ساتھ بھی بیٹھ گئے, مشاورت بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے آگے جا کر میں اب کیا کہوں ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بھی قانون بنانے کے لیے وقت نہیں ملتا کسی کو. کبھی کبھار حالات کو دیکھ کر نا مسکرانے کا دل چاہتا ہے, کیونکہ یہ ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے جب بندہ کر کچھ نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, انسان خاموش بیٹھا ہوتا ہے, اور زیادہ بولے تو بھی پھنستا ہے, کم بولیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. اب بات یہ ہے شمیم فرپو صاحب, آپ کو پتہ ہے ابھی جس طرح کے حالات ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کی تاجر صنعت کار برادری متحد نہیں ہے, کنفیوز ہے. جہاں سے فیصلے آنے ہوتے ہیں, جب وہ بلا کے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسی ہے, تو ان کے سامنے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ صاحب معیشت تو آپ نے ہو آپ تو معیشت آپ کی وجہ سے گئی, ورنہ یہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اور جب اندرون خانہ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی سے بھی اگر تقاضا کریں تو کہتے ہیں یار تمہیں تو پتہ ہی ہے آج کل کاروبار کا کیا حال ہے, تمہیں تو پتہ ہی ہے. اگر آپ کسی سے بھی پیسوں کا تقاضا کریں تاجر صنعت کار کا, تو وہ آپ کو اتنے بہانے بتائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی میں کیا پاکستان کی معیشت بچی ہوئی ہے یا نہیں. لیکن جب عہدے داروں کے سامنے بات کرنے کو کہا جاتا ہے, سیاسی منصب والے لوگوں کے سامنے بات کرنے کو کہا جاتا ہے, تو انجمن ستائش باہمی تعریفیں کر کر کے بے چین ہو جاتے. تو سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ کیا ہے, آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہو رہے, صحیح بات کیوں نہیں کر رہے؟ دراصل میں سمجھتا ہوں ناصر بھائی کہ حالات کی وجہ سے پہلی مرتبہ یہ یونٹی ہوئی ہے, اور جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں اور یعنی چیمبرز ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران جب ملتے ہیں تو فقہ تصویریہ سے تعلق جن کا ہوتا ہے, جو صرف تصویریں کھنچوانا جانتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی محفل میں ان کے دعوت نامے آتے رہیں, وہ ان سے ملتے ہیں. اچھا معصومانہ ایک سوال ملا دیتا ہوں. دیکھیں کراچی کی ترقی کے متعلق آپ نے بات کی, کافی عرصے کے بعد کسی نے آج یہ بات کی ہے. تاجر صنعت کار کر رہے ہیں, مختصر بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے بھرپور بات کی. بات یہ کراچی کی ترقی کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں, جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں, ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ مجھے سچ بتائیں, یہی بات نہیں ہے, اخباروں میں بھی چھپی ہے کہ یہ بڑے زمیندار آدمی ہیں, یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہمیں پرابلم جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے. تو کراچی کی ترقی وفاقی حکومت تو نہیں کرے گی نا آکے؟ نہیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انجمن فقہ تصویریہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کو صرف چاہیے کہ اس قسم کی محفلوں میں جانا ان کا بند نہ ہو جائے. وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو حقیقی تاجر کے نمائندے ہیں وہ ساری شکایات کر رہے ہیں, اور ان سے وعدے کیے, ان سے اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے, اور ان سے وعدے بھی کر لیے جاتے ہیں کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہوا تک کچھ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ٹیکس کی ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کراچی والوں سے لیا جاتا ہے, اتنا ٹیکس انفراسٹرکچر پہ خرچ ہونا چاہیے. وہی ہے جی, لیکن اس کے باوجود جو کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے وہ کراچی نہیں ہو پاتا. نہیں, لیکن وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ. ہم نہیں کہتے کہ باقی دوسرے شہر نہ بنے, لیکن وہ ہمارے پیسے سے بنے اور ہمارے اوپر وہ نہ لگے,
تو اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی آپ وہاں لگاؤ، لیکن یہاں پہ بنیادی جگہ جو ہے اس کو بھی تو سنوارو، اس کو بھی تو صاف ستھرا کرو۔ لیکن شمیم صاحب بات یہ ہے کہ جب ان تاجر صنعت کاروں کو میٹنگوں میں بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے آپ غیر مطمئن کن سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم صوبائی حکومتوں سے، ضلعی حکومتوں سے، شہری حکومتوں سے مطمئن ہیں، ان کا کام بہت اچھا ہے، ہمیں پرابلم وفاق کے ساتھ ہے، وفاقی اداروں کے ساتھ ہے۔ اب آپ مجھے سچ بتائیے کیا ترقی میں بلایا انہی کو جاتا ہے جو تعریف کر سکتے ہیں۔ آپ کے چینل پہ بھی زیادہ تر افراد جو ہیں وہ آن کے سب اچھا کی رپورٹ لگاتے ہیں، بہت کم مجھ جیسے بیوقوف ہوتے ہیں جو یعنی کیا کہتے ہیں سچ بات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا اس سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی نا، ہم تو خالی رپورٹ دیکھیں، میں آپ کو شمیم صاحب سچی ایک بات کروں گا، کل بھی میں کہتا ہوں، جی دیکھیں ہمارا مقصد اس وقت، میں غلط بات نہیں کروں گا، ہمارا مقصد تو اس وقت یہ ہے کہ جلتی پہ تیل نہ چھڑکیں، حالات اس ملک کے بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن اب دیکھیں نا، ہاں تو ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں، خبریں بری بھی ہوتی ہیں تو ہم انہیں ڈاؤن پلے کرتے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا پرسوں، پورا کراچی لرز اٹھا، میں کہاں رہتا ہوں، ایئرپورٹ کہاں ہے، لیکن دیکھیں ہم نے خبر میڈیا سے خود جان بوجھ کے غائب کر دی میڈیا والوں نے، تاکہ اس ملک کی عزت اور اس کی ساکھ برقرار رہے۔ لیکن اب سچ بتائیے، یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، دیکھیں میڈیا تو ایک ذمہ داری کردار ادا کر رہا ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے، میں نہیں بولتا، کچھ لوگ ہیں ایسے میڈیا کے اندر جو کہ ریش ہیں، بریش ہیں، سائڈ ٹیکنگ کر رہے ہیں، غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر میڈیا تو کوشش کر رہا ہے ڈاؤن پلے کرے، حالات کو ایسے شو کرے جیسے نارمل ہے۔ ابھی اسلام آباد کا آپ نے بتایا، میڈیا نے کوشش کی ہم بھرپور چھپا دیں، اسلام آباد میں کچھ بھی نہیں ہوا، حالات بالکل ٹھیک رہے، پورا شہر کھل گیا، انٹرنیٹ بھی چل رہا تھا، بچے ویڈیو گیم میں کھیل رہے تھے، لیکن حقیقت کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں ہم ذمہ داری کا اظہار کریں، لیکن اب کیا کریں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، یعنی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، لیکن بات یہ ہے حقائق ہوتے ہیں، حقائق بھی بیان کرنے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خرابی کی جڑ ہے کہ جی ہو کچھ رہا ہے لیکن بتایا کچھ جا رہا ہے۔ اب اگر آپ بتائیں گے صحیح نہیں تو ظاہری بات ہے کہ بھئی لوگ تو پھر اس سے کنفیوز ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ یار سننے میں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے اور یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی شکایت میری، میڈیا کا بھی بہت بڑا قصور ہے، یہی شکایت میرا تاجر صنعت کاروں سے بھی ہے۔ دیکھیں آپ نے ابھی ایک بڑی اہم بات کی کہ لوگ جو آتے ہیں، یقین کریں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو عہدے داران ہوں، چیمبرز کے لوگ ہوں، فیڈریشن کے لوگ ہوں، ان کو بلائیں۔ اب وہ بہت دفعہ میڈیا پر آتے ہیں، میں کھل کے آپ سے بول سکتا ہوں یہ بات، وہ سب چنگا کی رپورٹ دے کر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں سب چنگا کی رپورٹ انہوں نے دے دی تو ہماری کیا حیثیت رہ گئی؟ نہیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ سچ ہوتا ہے اور سچ بولنا چاہیے۔ اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو وہیں پہ ٹوکنا چاہیے کہ جی آپ کیسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں، حالات تو یہ بتا رہے ہیں، ہمیں تو لوگوں نے یہ بتایا، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بھائی پھر لفافے والوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں سوشل میڈیا پر تو وہ لوگ برملا اظہار کرتے ہیں اپنے خیالات کا، لیکن جب ٹی وی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں ایکسپورٹ نمبرز بھی ٹھیک ہیں، ہماری امپورٹ بھی کم ہو گئی ہے، ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں کہ کاروبار بھی پک اپ جو ہے وہ سیاسی احتجاج کی وجہ سے اکانومی رک رہی ہے، ورنہ تو اکانومی بڑی بھرپور چل رہی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب کہ مثبت بات کرو، اچھی بات کرو، یقین کرو اس بوجھ کے تلے تو پھر کچھ کر ہی نہیں پاتا نا۔ پچھلے پتہ نہیں اب تو کافی سال ہو گئے، میرے خیال 15 سال سے زیادہ ہو گئے میڈیا پر، تو بات یہ شمیم فرپو صاحب پھر وہ آپ والی بات ہے کہ حقائق کو بیان کر دیں، لیکن اگر حقائق کو بیان کریں تو بہت سارے لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور لوگ عموماً جو ہے وہ اس کو محب وطن ہونے سے جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولو، بالکل جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے عیب چھپاتے ہیں اور جھوٹ بول کے ان کا رشتہ کرواتے ہیں، بے روزگار بچے کو بھی بولتے ہیں کہ اس کا روزگار بھی ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تاکہ لڑکی والوں کو بیوقوف بنا کے رشتہ لے لیں۔ اسی طرح ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ جھوٹ بول کے معیشت کو اچھا بتا کے ہو سکتا ہے سرمایہ کاروں کو ہم ماموں بنا کے یہاں پر لے آئیں اور ہمارے ملک کا فائدہ ہو۔ یقین کریں اس لیے چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے حقائق بیان نہیں کرتے، اگر مطلب سچی کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جی جو خبر آپ اچھا کے بتاتے ہیں نا وہ ایک سیکنڈ کے اندر بہت زیادہ بدنما ہو کے سامنے آ جاتی ہے، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے چینلوں کے اوپر سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہے حقائق بیان کریں، بھلے چاہے اس کو بعد میں
एनालाइज करें कि ये ऐसा क्यों तो भाई हुआ। हकायक तो ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और आज से नहीं बल्कि तकरीबन हर साल में और माजी की हर हुकूमत के अंदर महंगाई बढ़ती रही। सच ये है कि माशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है, मामूली सी कभी तेज हो जाती है, वरना ये गाड़ी इसी तरह चलती है, कभी इसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो कभी इसका शीशा टूट जाता है, कभी इसका रेयर व्यू मिरर टूट जाता है, कभी इसका गियर बॉक्स फंस जाता है। ये सच है, कोई भी इनमें भला नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 74 साल में 75 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई थी वो सिर्फ 2 सालों में हो गई, और उसको नहीं संभाल पा रहा यार। 2 साल भी नहीं, बल्कि ये जो 1 साल हुआ तो 1 साल में हुई है। और फिर लोग बोलते हैं कि आप या मैं मनफी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं देखें स्टॉक एक्सचेंज तो रोज रिकॉर्ड बना रहा है। अब आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर दिखाकर हमें कहा जाता है कि बिल्कुल मईशत ठीक है। जब भी हम कहते हैं मईशत में खराबी है, तो आपको पता है यही आपके ताजिर सनतकार जो हैं वो आकर टीवी के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कह देते हैं देखो स्टॉक एक्सचेंज ने, कल भी आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सर फिर मेरी आपकी बातों की वैल्यू तो कुछ ना रही। उस मैदान के कुछ खिलाड़ी हैं जो इसको जब चाहे ऊपर ले जाते हैं, जब चाहे नीचे ले जाते हैं। हकायक से बहुत दूर है, हकायक कुछ और हैं, नजर कुछ और, दिखाना कुछ और चाहते हैं और दिखाते कुछ और है। तो वो कह रहे हैं ना कि आपकी स्टॉक मार्केट नफसियाती हो गई है, वो हर किस्म की नफसियाती हद पार कर चुकी है। आप देखें कल भी बता रहे थे, मैं भी देख रहा था, कहते हैं ये नई नफसियाती हद अबूर कर दी, तो मार्केट तो मुकम्मल तौर पे नफसियाती हो चुकी है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये खेल जो है चंद हाथों में है, और वो हाथ जो है वो अपने आप आपस में मिलकर ये कार्रवाई करते हैं कि जब चाहे ऊपर ले जाते हैं, जब चाहे उसे नीचे ले आते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब देखें, दूसरी जानिब मैं आपको चंद खबरें बताता हूं। देखें सबकी तो नफी मैं नहीं कर सकता। बात यह हमें बताया गया कि महंगाई 6% के आसपास आ ठहरी। अब आप मुझे सच सच बताएं कि महंगाई कह रहे हैं कि शायद गालिबन 2 साल में कम तरीन सतह पर आ गई। आपने यकीन कर लिया भाई? यानी क्या कहते हैं, कुछ चीजों में जरूर थोड़े से कमी आई है, लेकिन हर चीज के अंदर कमी नहीं है। बल्कि एक ही मैं समझता हूँ कि जितना बढ़ा था उसके चंद फीसद खाली कम हुआ है। सब वो पुराने रेटों के ऊपर नहीं आ गया, या हर चीज में कमी नहीं आई, कुछ चीजों में है। लेकिन ताजिर सनतकार कहते हैं कि देखो ये महंगाई कम हो गई, वो इसलिए तायद कर रहे हैं ताकि उनकी शरह सूद कम हो जाए। तो सर अपनी बोटी की खातिर पूरा बकरा ज़िबा करोगे आप? ये तो ज्यादती नहीं है? हो रहा है, यही हो रहा है भाई। तो वो तायद कर रहे हैं, आपके बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट सारे तायद कर रहे हैं। देखें 6% हो गई, अगली दफा इंटरेस्ट रेट 11%। हमारा काम हो जाए बस, फिर बाकी सारी चीजें आपकी सच्ची। तो सर फिर गलत हम तो नहीं, फिर ये ताजिर सनतकार गलत है। मालूम है हर फील्ड के अंदर मीर सादिक मीर जाफर भी है ना। अभी देखें एक और बात आपको बताऊं, अभी हमको बताया कि एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं वो एक्सीडिंगली अच्छे आए हैं, और हमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट जो हैं वो मंथ ऑन मंथ यानी पिछले साल के इसी महीने की निस्बत इस साल के उसी महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब हम तो वही मानेंगे ना जो हमें सरकारी फिगर मिलेंगे, हम तो ये कहेंगे चलो भाई इत्मीनान बख्श कारकर्दगी। सर मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ कि पिछले साल उस महीने के अंदर वो चीज $1 की जा रही थी जो अब $2 की जा रही है। तो उसूलन तो यानी क्या कहते हैं उसे डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर डबल नहीं हुई, थोड़ी सी बढ़ी है, तो बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट कम कर दी हमारे यहाँ से, एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है, एक्चुअली कोई डबल नहीं हो गई। हमें जो तासुर दिया गया हमने आपको बताया। इसके अलावा दिखाए हमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान का हाजिर खसारा, पाकिस्तान का तिजारती खसारा, दोनों चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। अब हमने भी मान लिया, हमें जो बताया जाएगा सरकारी तौर पर हम वही मानेंगे ना सर? नहीं, जब सवाल ये है कि उसके ऊपर यानी जबरी कंट्रोल किया जाएगा और उसके ऊपर यानी कि आपको मुश्किलात पेश की जाएंगी, तो जाहिर बात है कि एक्सपोर्ट तो अपने रेट बढ़ने की वजह से कुछ थोड़ी सी बढ़ गई और इंपोर्ट कम हो गई, क्योंकि उसके अंदर बेइंतहा उसमें रुकावटें खड़ी कर दी गई। नहीं, एक मिनट रुकिएगा। देखें अगले दिन मैं ओहदेदारों का नाम लिए बगैर बताता हूं आपको। मैंने ताजिर सनतकार तंजीमों के बेहतरीन ओहदेदारों को बुलाया प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि ये खबर आपके पास गलत है, पाकिस्तान में कोई कतगन पाबंदी या सख्ती नहीं है इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट जितनी मर्जी जिस रकम की मर्जी की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है पाकिस्तान में, ये कहा गया। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, वो आप बात सही है कि अब बीच में दरमियान में पहले एलसीआं खोलने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी,
اب نہیں ہے، لیکن کلیئرنس کے اندر اس میں اتنی مشکلات آ گئی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں فریٹ چارجز یہ وہ ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ اب بہت ساری چیزیں اسمگلنگ یعنی کیا کہتے ہیں تھوڑی بڑھ گئی اور امپورٹ کم ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کا خسارہ کم ہو گیا۔ اچھا، بنیادی طور پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مل جانے کے بعد اب پاکستان کی معیشت ٹاپ و ٹاپ جائے گی، ہم تو مان لیں گے نا، ہمیں بتایا گیا یہ۔ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے اور باتیں تو بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ کتنا اس میں فائدہ ہمارے پاس سے تو ہے، وقت بتائے گا کہ اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین بھی آن فیس بک علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔